ریسرچر، ایجوکیشنلسٹ، انٹرپرینور اینڈ آرٹسٹ، 16,000 سے زائد لیکچرز، 8,000 سے زائد ورکشاپس، 52 سے زائد کتابوں کے مصنف، 7 سے زائد نئے مضامین بنائے، 7 سے زائد انداز کی تھراپیز، کئی طرح کی کامیاب کنسلٹنسی۔ یہ تعارف ہے فادر آف ٹائم ٹپالوجی صغیر احمد صاحب کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ ایک دو دن سے شدت سے ایک بات ذہن میں آ رہی تھی، تو ابھی میں ویسے ہی فارغ ہوا کسی کام سے، تو واک کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا چلیں وہ چیز ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ اچھا ہے، جو بھی آپ کی سوچ ہے وہ لوگوں تک آ جائے۔ اگر وہ پازیٹیو ہوگی اس کو ہمیں اجر ملے گا، اگر پازیٹیو نہیں ہوگی تو محنت کا اجر ضرور ملے گا ہمیں۔ وہ چیز یہ تھی کہ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ہم کس طرح سے ضائع کرتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہوں، بہت مختصر سی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا کہ اولاد نعمت ہے، لیکن اگر یہ ہدایت یافتہ نہ ہو تو بوجھ بن جاتی ہے۔ جوانی نعمت ہے، طاقت ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، سب کچھ، لیکن اگر یہ ہدایت پہ نہ ہو تو جوانی بہت بوجھ بن جاتی ہے۔ پیسہ کسی حد تک نعمت ہے، بالکل ہے، آپ بہت ساری اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن ہدایت یافتہ نہ ہو تو کیا ہوگا کہ آپ اسے مجرے پہ خرچ کریں گے، مہندی جیسی رسموں پہ خرچ کریں گے، شراب خانے پینے میں اور شراب خانوں پہ خرچ کریں گے۔ آپ رتبہ، ڈیزگنیشن نعمت ہے، اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو کس کس لیول تک لے کے چلا جاتا ہے، لیکن اگر ہدایت یافتہ نہ ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اپنے عہدوں کا کیسا کیسا ناجائز استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ارد گرد جتنی بھی چیزیں، موبائل ہے، نعمت ہے، اگر آپ ہدایت پہ نہیں ہیں تو آپ اس کو کتنا کتنا غلط استعمال کر رہے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹک ٹاک میں کیا کیا بےہودگی، بے حیائی، بے شرمی نہیں ہوتی، اس کے علاوہ کیا کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ نعمت کے ساتھ ساتھ آپ نے ہدایت یافتہ نعمت کی دعا بھی کرنی ہے اور محنت بھی اسی چیز کے لیے کرنی ہے۔ اگر آپ کی ہدایت نہیں ہوگی تو پھر یہ سب چیزیں آپ کے لیے بوجھ ہوں گی۔ کل میں اپنی پرانی ایک ڈائری دیکھ رہا تھا جس میں میں اپنی جو بھی ریڈ کیا کرتا تھا اس کے گولڈن پوائنٹس نوٹ کر لیا کرتا تھا۔ تو اس میں نے دیکھا کہ کسی جگہ میں نے لکھا کہ ایدھی صاحب کو 50 لاکھ روپے انعام ملا کسی وجہ سے، وہ انہوں نے ایدھی فاؤنڈیشن کو دے دیا۔ اپنے گاڑی نہیں خریدی، اپنے مہنگے کپڑے نہیں خریدے، مہنگے چیزوں پہ خرچ نہیں کیا، وہی سادہ سے کپڑوں میں رہا کرتے تھے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان کو اسی طرح سے 50 لاکھ کا انعام ملا، یقیناً ریسرچ کی وجہ سے ملا ہوگا۔ انہوں نے اپنی ایک فاؤنڈیشن بنائی ہوئی تھی، 50 لاکھ اسی میں دے دیے، انہوں نے نہیں اسراف میں خرچ کیا کسی بھی جگہ پر۔ پھر مجھے یہ یاد آیا، اسی کے نیچے ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں نے لکھا ہوا تھا کہ آئنسٹائن کو بھی اسی طرح سے پرائز منی ملی تھی، تو وہ اس نے ٹوٹل کی ٹوٹل چیریٹی میں دے دی تھی۔ ایسا ان لوگوں نے کیوں کیا؟
کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہدایت مل گئی ان کو. صحیح ہے. اب معذرت، محنت کس چیز پہ کرنی ہے؟ دنیا کے اندر ایمان کے بعد سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، سب سے قیمتی چیز. تمام نعمتیں ناکارہ کر دیتے ہیں ہم لوگ جب ہمارے پاس ہدایت نہیں ہوتی، اور جب ہمارے پاس ہدایت ہوتی ہے تو ایک ایک نعمت جو ہے وہ اس دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتی ہے. تو اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ غور و فکر کر لیں، کیا ہدایت کے لیے ورکنگ شروع کر دی آپ نے؟ اگر نہیں کی تو آپ کی جتنی نعمتیں ہیں وہ آپ کے لیے بوجھ بن رہی ہیں. لیکن اگر الحمدللہ آپ نے ہدایت کے لیے کوشش شروع کر دی تو الحمدللہ ایک ایک نعمت، اولاد ہو گیا، پیسہ ہو گیا، رتبہ ہو گیا، اشیاء ہو گئیں، رہن سہن، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، چونکہ نعمت ہے. جو ہم سانس لے رہے ہیں یہ بھی نعمتیں ہیں اس چیز کے لیے. تو وہ سب کا سب آپ کے لیے دنیا اور آخرتی کامیابی بنے گا اگر ہدایت یافتہ ہوگا. اور اگر ہدایت یافتہ نہیں ہوگا تو خوف آتا ہے وہ جملے بولتے ہوئے جو کہ مجھے دکھائی دے رہا ہے. پورے دن لوگ مجھے جب کال کر رہے ہوتے، پریشانیاں، صرف پریشانی کیا ہوتی ہے؟ بے ہدایت زندگی گزار رہے ہیں، گولیاں کھا رہے ہوں گے، اتنی 50 ڈیلی کی گولیاں کھا رہے ہوں گے. وجہ صرف کیا ہوگی؟ ہدایت سے دوری. بزنس میں فلاپ ہوئے ہوئے ہوں گے، ڈپریشنز کیے ہوئے ہوں گے، گالی گلوچ بکواس منہ سے نکل رہی ہوگی. وجہ کیا ہوگی؟ ہدایت یافتہ زندگی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت کی توفیق دے، ہدایت پہ قائم رہنے کی توفیق دے اور ہدایت والی موت دے. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی توفیق دے کہ ہدایت کی طرف آتے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. طالب دعا، محتاج دعا. السلام علیکم.